الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و حاضرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسے بنی؟ اس قوم نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیر اور بندر بنا ڈالا؟ اس قوم کے لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ قوم سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں آباد تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ قوم مچھلیوں کا شکار کر کے اپنا گزر بسر کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے اس قوم کو حکم دیا کہ وہ ہفتے کے دن شکار نہ کیا کریں اور خرید و فروخت بھی بند کر دیں۔ یہ قوم اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو گئی اور ہر طرح کے گناہ کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد یہ قوم 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار سے باز رہتے، وہ دوسروں کو بھی شکار سے منع کرتے، جبکہ دوسرے نمبر والے نہ شکار کرتے اور نہ ہی کسی کو منع کرتے۔ تیسرے نمبر والے سرکش اور نافرمان لوگ تھے جو ہفتے کے روز شکار چھوڑنے کے بجائے اسی روز شکار کرنے میں حد سے تجاوز کرتے۔ وہ ہفتے کے روز شکار کے نئے بہانے تلاش کرتے اور نالیوں کے ذریعے مچھلیوں کا شکار کر کے خود بھی کھاتے اور بیچا بھی کرتے۔ دوستو، نالیوں کے ذریعے وہ کیسے شکار کرتے؟ وہ سمندر کے کنارے نالیاں بنا لیتے اور وہ سمندر سے دور تک نالیوں کو لے آتے اور وہاں پر گڑھے بنا دیتے۔ ہفتے کے روز مچھلیاں جو ہیں وہ سطح سمندر پر آ جاتی اور بہت زیادہ آ جاتی۔ ان کو یہ پتہ ہوتا کہ آج شکاری نہیں آئیں گے، تو وہ نالیوں کے ذریعے بہتی ہوئی ان گڑھوں میں آ کر جمع ہو جاتی اور واپس نہ جا سکتی۔ تو ایسے وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے، وہ اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے، لیکن پھر بھی کہتے کہ ہم تو شکار سے باز آ گئے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اس قوم کے نیک لوگوں نے اپنے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دی۔ یہ نیک لوگ ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے اور کہتے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ورنہ تمہارا انجام بھی قوم عاد اور قوم سمود جیسا ہوگا۔ یہ بگڑے ہوئے لوگ ان نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، لیکن جب وہ اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے اور حد سے بڑھ گئے اور اللہ کے عذاب کو اسی طرح للکارتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے، اللہ اب ان کو ہلاک کر کے ہی رہے گا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ان خطا کار لوگوں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے یہ لوگ کس حال میں ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے مسخ ہو چکے ہیں اور وہ بندر بن چکے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ پس ہم نے ان سرکش ظالموں اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو ان کے گناہوں کے عوض بندر بنا دیا، اور ہم نے بچا لیا ان کو جو برائی سے روکتے تھے، اور ہلاک کر دیا ان کو جو ہمارے حکم کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو روز قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے اور ان کی شکلیں مسخ کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ 3 دن عذاب الہی میں اسی طرح مبتلا رہے اور یہ چیختے چلاتے رہے اور اپنے گناہوں کے عوض ایک دوسرے کو کوستے رہے۔ 3 دن بعد وہ اسی عذاب میں ہلاک ہو گئے۔